بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے اور بامقابلہ چار استے سانپ نما۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، صبر کے بارے میں میرے یقین کی پختگی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں سفر کرتا اور اپنے صبر کو پختہ کرتا۔ مجھے ویران اور غیر آباد علاقوں سے محبت ہو گئی۔ ایک دن میں ایک ویران جنگل کی طرف گیا اور اس جنگل میں 3 دن 3 رات قیام کیا۔ جب چوتھی صبح ہوئی تو بھوک و پیاس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ بات تقاضے بشریت مجھے رزق کے معاملے میں کچھ درد ہونے لگا۔ میں بڑا دل غمگین ہوا۔ اچانک میرے سامنے 4 بڑے بڑے استے نمودار ہوئے۔ وہ اپنے منہ سے سیٹی سی آواز نکالنے لگے، پھر پھن پھناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ ان کی اس آواز میں ایسا غم و سوز تھا کہ ایسی غمگین آواز میں نے آج تک نہ سنی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ چاروں میری طرف آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنا سر بلند کیا اور بڑا فصیح و کلام کرتا ہوا مجھ سے یوں عرض گزار ہوا، اے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، کیا تو اپنے خالق کے بارے میں شک میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ، میں بالکل مطمئن ہوں۔ اس نے کہا پھر تو رزق کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوا؟ وہ استا میری حالت سے واقف ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم میرے حال سے کیسے واقف ہوئے؟ اس نے کہا مجھے اس پاک پروردگار اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے جو ہر وقت ساتھ ہے۔ سنو، ہم 4 استے مختلف مقامات کے رہنے والے ہیں اور ہم صبر جمع کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت ضروری ہے۔ بے شک میں نے بھی کھانے پینے کے متعلق صبر کیا، اس دوران اکثر اوقات بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم، پوشیدہ باتوں کی تہ میں نہ پڑو، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس کا ذکر سیراب کرتے ہیں اور اس سے ان کی بھوک جاتی رہتی ہے، پھر وہ کسی ایسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے جس کے ذریعے دوسرے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں ایسی چیزوں کے متعلق کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی جس کے نہ ملنے پر دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو صرف فتنہ و فساد سے ڈرتے ہیں۔ اس استے کا ایسا فصیح و کلام سن کر میں نے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ، یہ استا اتنا پیارا کلام کر رہا ہے اور میں اس کی بات کو کتنی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ پھر میں رونے لگا۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ استا پھر بولا، اے ابراہیم، پوشیدہ باتوں کی تہ میں نہ رہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کو حقیر سمجھتے ہو؟ بے شک مجھے قوت گویا اسی پاک پروردگار نے عطا فرمائی ہے جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تم میرے بولنے سے متعجب ہو رہے ہو، حالانکہ زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی وادی سے تیرے پاس آئے ہیں جو یہاں سے 1 ماہ کی مسافت پر ہے۔ ہمیں ہمارے پاک پروردگار نے یہاں بھیجا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا اور اس استے سے پوچھا کیا وجہ ہے ان چاروں استوں میں سے صرف تم ہی کلام کر رہے ہو اور باقی سب خاموش ہیں؟ اس نے کہا اے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان حجاب ہے، یعنی پردہ ہے۔ مخلوق میں کچھ لوگ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، کچھ وزیر اور کچھ لوگ بعض کے شاگرد اور کچھ مرید ہیں۔ ان چاروں استوں نے مجھے اپنا امیر بنا لیا ہے اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ اب میں ہی ان کی نمائندگی اور رہبری کر رہا ہوں۔ میری ایک بات توجہ سے سن لیجیے، اگر آپ کسی کی امیر بنو اور تمہاری رفقا آداب سفر ملحوظ رکھے تو عنقریب تم اور تمہارے تمام رفقا صدق و اخلاص کی اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کر لو گے، لیکن جب امیر قافلہ ہی راہ سے بھٹک جائے اور اس کے رفقا اس پر اور برتری چاہے تو سمجھو کہ وہ قافلہ ناکام ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ماتحت اپنے امیر پر غالب آ جائے اور اس کی طرف توجہ نہ دے۔ جب تم دیکھو کہ ماتحت اپنے امیر و نگران کے سامنے بڑی بے باکی سے بول رہا ہے اور امیر و نگران خوش ہے تو سمجھ لو کہ اب برکت اٹھا لی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا کہنے کے بعد اچانک وہ چاروں استے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے 40 روز اسی ویران غیر آباد وادی میں رہا اور جو منظر میں نے دیکھا اس کے بارے میں سوچ
सोच कर हैरान होता रहा। ये 40 दिन ऐसे गुजरे कि ना तो मुझे खाने पीने की फिक्र रही और ना ही किसी और किस्म की हाजत दरपेश आई। मैं 40 दिन तक बिल्कुल ना सोया और कई दिन तक एक ही वजू से नमाज पढ़ता रहा। ये वादी बहुत ज्यादा गैर आबाद और वैरान थी। कोई चीज इसमें ऐसी ना थी जिससे नसीहत हासिल कर सकूं। बहरहाल 40 दिन बाद एक सुबह वो चारों अस्ते फिर मेरे सामने ज़ाहिर हुए। इन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। इनमें से वही अस्ता बोला जो पहले से मुखातब हुआ था। कहने लगा, ए अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, मेरा गुमान था कि इन 40 दिनों में किसी न किसी दिन तो मुंतखब कर लिया जाएगा। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की वो तुझे सादिकीन की बाज खजा का जायका चखा दे, और अब मैं तेरा हाल अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ। फिर इस अस्ते ने अपने मुंह से नरगिस के कुछ फूल मेरी तरफ फेंके। मैंने इन्हें उठा लिया। जब सामने देखा तो वो तमाम अस्ते गायब हो चुके थे। मैं इनकी जुदाई से बड़ा गमगीन हुआ। फिर 40 दिन तक मैं कैफो सरवर के आलम में रहा। ना तो मुझे भूख लगी ना प्यास, और मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू आती जैसे मैंने पूरे जिस्म पर इतर लगाया हुआ हो, और इसी तरह वो पूरी वादी खुशबू से मुअत्तर और मनबर रही। ये वो पहला वाक़या था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए ज़ाहिर फरमाया और मुझे अजीबो गरीब चीजें दिखाई। सुबहान अल्लाह। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 अस्ते एक अल्लाह वाले से कैसे गुफ्तगू करते और उनको दर्स देते और उनके पास आते और उनका एहतराम करते। अल्लाह ताला हमें भी औलिया कराम की मोहब्बत और इनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।